الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس روح انور پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بوڑھوں کو فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کتاب فطرت کے سرورق نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فغا نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا. عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے مہر کرم نے بخشی ہے ہر ذرے کو تابانی.
نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین, بزرگان دین, جماعت مسلمین, امت بہترین, سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کی نسبت پر خوبصورت بزم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا. رب کعبہ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرا آپ کا جمع ہونا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس بزم کو سجانے میں جن نوجوانوں نے, بزرگوں نے جس لائن کا حصہ لگایا, دام دیرم قدم سخن, تمام معاونین, محسنین, منتظمین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اس خوبصورت بزم کے صدقے میں آمین کہو. اللہ خواب میں مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے. آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حالات اور واقعات پر کچھ روشنی ڈال کے پھر اجازت چاہوں گا. اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے رب کا ہر فیصلہ, قدرت کا ہر فیصلہ اس کی شان صمدیت اور شان وحدانیت کا مظہر ہوتا ہے. میرا آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ترمیم نہیں کر سکتا, میرے رب کے حکم کے سامنے کوئی اکڑ نہیں دکھا سکتا. آسمانوں کا نظام, دریاؤں کا نظام, سمندروں کا نظام, چاند سورج ستاروں کا نظام تنے تنہا خود میرے رب نے بنایا. رات آتی ہے, دن آتا ہے, دن چلا جاتا ہے, رات چلی جاتی ہے. لیل و نہار کی گردش, جلانا, مارنا, اٹھانا, گرانا, رزق دینا, تنگی میں مبتلا کرنا, خوشی کا ماحول بنانا, غمی دینا, پریشانیوں میں مبتلا کرنا, آزمائشوں میں مبتلا کرنا, سارا اختیار صرف اور صرف رب کعبہ کے ہاتھوں میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے, جسے چاہتا ہے مارتا ہے, جسے چاہتا ہے جلاتا ہے. روزی کا مالک اللہ, میرا تمہارا مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ, بگڑی بنانے والا اللہ, مجھے اور آپ کو جلانے والا بھی اللہ, موت دینے والا بھی اللہ. جب تک اللہ چاہے گا میں اور آپ زندگی گزاریں گے, جب اللہ چاہے گا میں اور آپ فوت ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے, خود ہمارے نبی 63 سالہ خوبصورت زندگی گزار کے گنبد خضرا میں تشریف لے گئے. اجڑے ہوئے کو بسانا, بسے ہوئے کو اجاڑنا, کسی کو امیر بنانا, کسی کو غریب بنانا, سارا اختیار تنے تنہا صرف اللہ کے پاس ہے. فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں, جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں. وتنزع الملک ممن تشاء, جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, ساری بھلائیاں میرے قبضے میں, قدرت میں ہے, ہر چیز پہ قدرت میری. فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا, دن کو رات میں داخل کرنے والا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا, مردہ سے زندہ بنانے والا. وترزق من تشاء بغیر حساب, کون ہے جو بندوں کو بے حساب
بعد رزق دیتا ہے، بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، زمین و آسمان کا نظام تنے تنہا چلانے والا میں، تیری صورت کو بنانے والا میں، تیری آنکھوں کو پیدا کرنے والا میں، تیرے خوبصورت لب و ہونٹ کو بنانے والا میں، تیرے خوبصورت ہاتھ پیروں کو بنانے والا میں، مجھ خدا نے تیرے ہڈیوں میں کیلشیم بنایا، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک 360 جوڑ فٹ کیے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں نے کتنی خوبصورت تیری تصویر بنائی، کتنا خوبصورت ماتھا بنایا، کتنے خوبصورت لب بنائے، کتنی خوبصورت پیشانی بنائی، کتنی خوبصورت تیری انگلیاں بنائی، ہاتھ پیر بنائے، کتنا خوبصورت تیرا جسم بنایا۔ آج تجھے میرا قرآن سمجھ نہیں آتا، میرے نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا، بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، رزق دینے والا میں، تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہوں جلاتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ بولو زور سے، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جلانا مارنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ بولو زور سے، اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ اجڑے ہوئے کو بسانا، بسے ہوئے کو اجاڑنا، گرانا، اٹھانا، رزق دینا، جلانا مارنا، ترقی دینا، آزمائشوں میں مبتلا کرنا، ساری اتھارٹی، سارا اختیار تنہا تنہا صرف میرے رب کے پاس۔ روزی کا مالک بھی تو اللہ ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ موت زندگی کا مالک تو اللہ ہے۔ مر جاتا ہے نا بندہ تو لوگ کہتے ہیں فلاں ہاسپٹل میں لے جاتے تو بچ جاتا ہے۔ ارے سمجھ لو اس کا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ میرے رب کے فیصلے کے سامنے کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، کوئی زبان نہیں چلا سکتا، میرے رب کے حکم کو کوئی توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ 23 سالہ 63 سالہ خوبصورت زندگی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزاری۔ 1,44,000 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت اتری اس میں اشارہ تھا میرے محبوب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس سورت کے اترنے کے بعد تقریباً 20 دن کا اعتکاف فرمایا، قرآن مجید کے 2 دور فرمائے۔ اس سورت کے اترنے کے بعد تسبیح اور تحلیل کے اندر، قیام اور رکوع کے اندر، قیام اور سجدے کے اندر، رکوع اور سجدے کے اندر، تلاوت قرآن، ذکر رحمان کے اندر، آمینہ کے لال کا دن بھی گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، اور اس سے پہلے کوئی کم عبادت تھوڑی تھی۔ ہم انہی نبی کے امت مسجدوں میں جاتے، سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی، 5-10 منٹ ہم زیادہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے نبی کی عبادت کیا تھی؟ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، ایڑی مبارک سوج جاتی تھی، پاؤں سے خون نکلتا تھا۔ عبادت کا تو یہ حال تھا، تہجد کی ایک ایک رکعت میں میرا تمہارا نبی 10-10 پارہ تلاوت فرمایا کرتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک، گناہ کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، او میری عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں جس نے مجھے یتیم سے امام الانبیاء بنا دیا، مزکا نبی، مصفہ نبی۔ سورت والو رب کعبہ کی قسم، کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت کے اندر پاک ہے۔ پھر بھی اتنی عبادت، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، ایڑی مبارک سوج جاتی۔ یہ امت کو پہلا سبق دیا کہ ابھی جوانی ہے، عبادت کر لے، پھر وہ وقت آئے گا تیرے اعضاء برائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ آج جوان سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے، بہت ٹائم ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں آؤں گا اور مسجد کی کرسی
یہ وہ بولتا ہے جو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ مشکات شریف میں حضور فرماتے اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جوانی صرف انسٹاگرام چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی صرف فیس بک چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی آدھی رات تک سوشل میڈیا پر پڑے رہنے کا نام نہیں ہے، جوانی کالج اور اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی تو دنیا سوئی ہوئی ہو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا نام ہے۔ الشاب التائب حبیب اللہ، حدیث میں ہے وہ جوان اللہ کو زیادہ پسند ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے۔ ہماری مسجدوں کا جمعہ کا حال دیکھ لو، امام مسجد کو کوئی واعظ کرنا ہے، کیا واعظ کرے گا؟ سارے جوان خطبے کے وقت مسجدوں میں آتے ہیں، وہ سارے بزرگ 15-20 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مضمون سنانا ہے سارے شہزادے باہر ہیں۔ اب خطبہ عربی خطبہ انہیں پلے آتا نہیں، وہ بھی جھونکے مارتے ہیں۔ جو مضمون سنانا ہوتا ہے نا، امام مسجد کیا مطالعہ کریں گے؟ امام مسجد کس کو سنائیں گے؟ ہمارا یہ حال، مسجدوں سے ہماری وابستگی اتنی کمزور، جمعہ سے ہمارا تعلق صرف 2 رکعت کا ہے۔ ارے 2 رکعت پڑھنے والا آئلو محمد کہتے کوئی حق نہیں ہے۔ 14 رکعت کا جمعہ ہوتا ہے، کم از کم جمعہ میں تو 14 رکعت پڑھے، ایک رکعت تہجد کی، 10 پارہ ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو، صحتک قبل سقمک، بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے صحت کی قدر کرو، غناک قبل فقرک، فقیر بن جاؤ اس سے پہلے مال کی قدر کرو، حیاتک فراغک قبل شغلک، مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو، اور 5ویں نمبر پر فرمایا حیاتک قبل موتک، میرا تمہارا جنازہ اٹھے اس سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ مرنا ہے ایک دن، ہر ایک کو مرنا ہے۔ عبادت کر کر کے بدن کو تھکایا کرو، جو بدن آج عبادت کے لیے تھکے گا کل قبر میں میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، جو آنکھ آج اللہ کی یاد میں نیند سے ترسائی جائیں گی کل انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ عمر رسیدہ ہو گئے، کمر کبیدہ ہو گئے، بینائی جواب دے رہی ہے، شنوائی جواب دے رہی ہے، گویائی جواب دے رہی ہے، ہاتھوں میں راشا طاری ہو گیا، دماغ شل ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بجلی کا بل زیادہ آ جائے اس کی فکر موجود ہے، بچہ بچی جوان ہو جائے اس کی فکر موجود ہے، کاروبار میں گھاٹا نہ ہو جائے اس کی فکر موجود ہے، کل اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں میری تمہاری پیشی ہوگی اس کی کوئی فکر موجود نہیں۔ ہم دنیا میں آئے اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 2 روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ دنیا آنی جانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے پھر کبھی نہ آئے گا، زمانہ بہت کم باقی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ ڈلتی چھاو ہے کہاں کے دوست اور بھائی، یہ کیسی الفت دنیا، یہ سب آگ گر پانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ ڈلتی چھاو ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ 2 دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ سارے جوان کو انشاءاللہ ہم ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بولے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، عصر کی نماز کے بعد آخری نبی پر آخری وحی آئی، قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے اپنا دین تیرے اوپر مکمل کر لیا، میں نے اپنی نعمتیں تیرے اوپر مکمل کر لی، اور یہ جو دین اسلام ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ سارے صحابہ خوشی منا رہے، دین مکمل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق زاروں قطار رو رہے، صحابہ نے پوچھا خوشی کا موقع ہے، دین مکمل ہو گیا، قرآن تصدیق کرتا ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ آنسو بہا رہے۔ ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، کہنے لگے دکان کا کام ختم ہو جائے مزدوروں کو چھٹی دے دی جاتی ہے، میل کارخانہ بن جائے مستری کو چھٹی دے دی جاتی ہے،
مکان بن جائے، مزدوروں کو چھٹی دے دی جاتی ہے، دین مکمل ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اب تیرا کوئی کام نہیں، تیرا بھی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سارے صحابہ کہنے لگے عالم الناس عاقل الناس، ہم میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر، عائشہ کا ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حج کے بعد میدان احد میں تشریف لے گئے، شہداء احد کے لیے دعا فرمائی، بیماری کا آغاز درد سر سے ہوا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، امی عائشہ فرمانے لگی یہ آپ کا درد نہیں ہے تو میرا درد ہے۔ کیا پیار تھا، حضور کے درد کو اپنا درد بدلا ہے۔ آپ جا کے کہہ دو اپنی گھر والی سے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ گولی کھا کے کونے میں پڑے رہو، میرا درد مت بڑھاؤ۔ نبی بھی شوہر کا حق جانتی ہے، نہ شوہر بیوی کا حق جانتا ہے۔ یہ خوبصورت دو پہیے اللہ نے دیے ہیں، دونوں ساتھ چلتے نا منزل ملتی ہے، بیلنس نہیں ہوتا نا، آدمی بیچ میں لڑک جاتا ہے۔ 11 شادیاں ہمارے نبی نے فرمائی، یہ سیرت ہے۔ 11 کتنے جوان ایسے، کون سا ایکٹر، کون سی بیوی اس کی، اس کا بچہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی شادی کس سے ہوئی، سارا جانتے ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کی امت کی مائیں، میری تمہاری مائیں، 11 بیویوں کے نام نہیں پتا۔ خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ، میری تمہاری مائیں ہیں۔ وہ ایکٹر کے سارے نقلیں جانتے ہیں، ساری حرکتیں جانتے ہیں، وہ سارے وہ کون سا برانڈ پہنتا ہے، کون سا ہیرو، وہ بھی جانتے ہیں، اور اسی کٹ کے بال بناتے ہیں، اسی پھٹے ہوئی جینس پہنتے ہیں۔ نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کا چہرہ پسند نہیں، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کا قرآن پسند نہیں، بچپن سے سیرت النبی کے جلسے سنتے ہیں۔ ماں زندہ ہے تو ماں کا حق ادا کرو، باپ زندہ ہے تو باپ کا حق ادا کرو۔ اگر اللہ نے دامن میں بیوی دی ہے تو بیوی کا حق ادا کرو، اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد یہاں ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اور سب کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ ہمارے نبی کا رشتہ امی عائشہ سے کیسا تھا؟ یہی ایک زندگی پڑے رہنا، ہماری وائف کبھی نہ بگڑے گی، یہ رشتہ کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء، امی عائشہ فرماتی ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء، اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے، بیوی کو دیکھ کر سلام کرتے، مسکراتے۔ ہم فرعون کی طرح آگ بگولے گھر میں گھستے، مجالے بیوی سلام کرے، کہیں ہماری بزرگ کی داغدار نہ ہو جائے۔ یہ سوچ رہے یہ مضمون تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کہاں عشاء بعد گھر جاتے ہیں، ہم تو 3 بجے گھر جاتے، بیوی سو جاتی ہے، ہماری آدھی رات تو بریج پہ چلی جاتی ہے۔ اکثر نوجوان آدھی رات تک جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس عنوان پر پکڑ ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے کام نہ ہو نا، کچھ کام نہ ہو تو عشاء بعد جلدی سو جایا کرو۔ تو کتنا پیار تھا، 2 دفعہ ریس لگائی امی عائشہ سے، کیا ضرورت تھی؟ کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تعلیم امت میری تمہاری تعلیم کے لیے تھا، کیا ضرورت تھی جھوٹا پینے کی؟ کہا عائشہ اس گلاس میں تیرا ہونٹ کہاں لگا ہے؟ وہ جگہ بتائی، اسی جگہ ہونٹ لگا کر ہمارے نبی نے پانی پیا۔ یہ میاں بیوی کی محبت کا کتنا خوبصورت فارمولہ ہے۔ بیماری کا آغاز درد سر سے ہوا، امی عائشہ فرماتی ہے آپ کا درد نہیں تو میرا درد ہے۔ آخری نماز جو صحابہ کو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی،
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی. عشاء کی اذان کا وقت ہوا، بلال حبشی نے اذان دی. عشاء کی نماز کے لیے صحابہ جھوک در جھوک کشا کشا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے. سارے صحابہ میرے آقا کا انتظار کر رہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا لوگ کیا کر رہے؟ ما یفعلون الناس. امی عائشہ فرمانے لگی ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. و یا ایھا المزمل کا لقب پانے والے، و یا ایھا المدثر کا لقب پانے والے، اوے حسن و جمال کے پیکر صحابہ آپ کا انتظار کر رہے. آپ نے فرمایا مجھے وضو کراؤ. وضو کرایا گیا. بدن میں اتنی طاقت نہ تھی، چلنے کی طاقت نہ تھی. فاغمی علیہ، بے ہوش ہو کر دھڑن سے زمین پر گر پڑے. ہوش آیا پھر پوچھا ما یفعلون الناس، لوگ کیا کر رہے؟ ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے. وضو کراؤ. وضو کرایا گیا. بدن میں اتنی سکت نہ تھی. فاغمی علیہ، گش کھا کر زمین پر گر پڑے. یہ امت کو تعلیم دی کتنا بھی مشکل، کتنا بھی مرض لاحق ہو جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا. اٹے کٹے مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جوں تک نہیں رہتی. نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے، کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے. کتنے لوگ سوچتے تھے کل سے نمازی بن جاؤں گا، انہیں وہ آخری موقع ملا ہی نہیں. کیا پتا میری تمہاری آخری عشاء ہو. کوئی گارنٹی نہیں میں اور آپ فجر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. صحابی آئے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے. کہا جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ہم زور پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم اثر پڑھیں گے کہ نہیں. کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، دو نماز کے بیچ میں فوت ہو جاتے ہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی کی ملاقات کے لیے دیوبند سے گنگو گئے تھے. بڑی چلچلاتی دھوپ تھی، زہر کا وقت تھا. جب خانقاہ میں پہنچے بڑی دھوپ، بڑی پیاس لگی تھی. وہاں کنواں تھا، لوٹا پڑا ہوا تھا. پانی نکالا، لوٹے کے سہارے پانی پیا. اتنا کڑوا پانی، اتنا کڑوا. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے میں نے سارا پانی تھوک دیا. ظہر کی نماز کے لیے مولانا رشید احمد گنگوئی تشریف لائے. کہا حضرت آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، لوگ دور دور سے آتے، مشک بھر کے لے جاتے، بڑی تعریف کرتے، بڑا میٹھا پانی ہے. وہ لوٹا وہی پڑا ہوا تھا، اٹھا کے دے دیا. حضرت آپ چکھ لیجئے کہیں میرا منہ تو خراب نہیں. حضرت گنگوئی نے وہ پانی پیا، اتنا کڑوا، ایک گھونٹ سارا تھوک دیا. لیکن یہ راز مولانا رشید احمد گنگوئی جانتے تھے. کہا مولانا قاسم صاحب کنویں میں کوئی خرابی نہیں، پانی میں کوئی خرابی نہیں. دراصل یہ لوٹا اس قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر میں بے نماز مردہ دفن ہے. مٹی کا گھاڑا بنایا، آگ میں جلایا، ہوا میں سکھایا. اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس میں پانی چھوڑا. اتنا کڑوا بے نماز مردے کا کیا بنا ہوگا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اذا مات، جب بے نمازی مر جائے، فلا یغسل، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن، کفن اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین. اماموں کا امام ہے، ولیوں کا ولی ہے، پیروں کا پیر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے. نماز نہ چھوڑو. آخری موقع پر ہمارے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جتنا سکون مسجدوں میں ملتا ہے نا اتنا سکون سڑکوں پہ نہیں ملتا. خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ مسجد ہے. شر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے. کچھ ٹائم مسجدوں کو دو، امت کے لیے دعائیں مانگو. 56-57 اسلامی ریاستیں، گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہا ہے. قابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین. دیکھو آپ 56-57 اسلامی ساری ریاستیں اندر سے کھوکھلی بن چکی ہے.
4 घंटे इमिग्रेशन पर खड़े रह सकते हैं, 4 घंटे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े रह सकते हैं, 4 घंटे बस स्टॉप पे खड़े रह सकते हैं, 4 घंटे चौक पर, पादर पर, मोड़ पर खड़े रह सकते हैं, 4 मिनट ज्यादा मस्जिद में नहीं खड़े रह सकते। एग्जाम बना के आते हैं, ईशा 8 मिनट, मगरिब 5 मिनट, जोहर 7 मिनट, फजर 8 मिनट, एग्जाम बना के आते हैं। पचास नमाजों का मसला होता तो क्या होता? मेरे नबी को तो मिली तो 50। वो तो शुक्र है मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई, वरना मामला तो सारा गड़बड़ था। वो 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 मेरे तुम्हारे लिए हुजूर ने 9 चक्कर लगाए और 5 रह गई ना। मिशकात शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ ये 5 नहीं पढ़ेंगे। हुजूर ने फरमाया था नहीं अब जाते शर्म आती है, कितनी कम कराऊंगा, कितने चक्कर लगाए, 9 चक्कर लगाए, 45 कम करा दी। आप सोच रहे होंगे 1 चक्कर और लग जाता, न इमाम न मुअज्जिन न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। अब 5 भी नहीं पढ़ते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? सहाबा फरमाने लगे उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की पीर का साहब मुरीद पीर का इंतजार कर रहे, मुक्तदी इमाम का इंतजार कर रहे, पैरोकार मुक्तदा का इंतजार कर रहे, परवाने शमा का इंतजार कर रहे हैं, सितारे चांद का इंतजार कर रहे हैं, यानी सहाबा मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। फिर उठे, वुज़ू कराओ, ताकत न थी, फौक़मी अलैहि, गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। कमुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, कहा अबू बकर से कहो लोगों से नमाज पढ़ाए। और एक बात, आप रोजाना पूछते थे मेरी बारी कल कब है, मेरी बारी कल कब है। क्यों? आप खुद चाहते थे कि हुजरा आयशा में मैं अपनी बीमारी के दिन गुजारूं। सारी बीवियों को इकट्ठा किया, जनाबे सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया। सारी अज़वाज मुतहहरात उम्मत की माओं को बुलाकर की इजाजत मांगी, बीमारी बड़ी सख्त है, लगता है आखिरी वक्त है, इजाजत दो मैं अपनी बीमारी के अय्याम हुजरे आयशा में गुजारना चाहता हूँ। सब औरतों ने एक ज़बान इजाजत दी, आपको इजाजत है, आप जहाँ दिन गुजारना चाहे गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नबी वो था जहाँ से इंसाफ के दरिया बहते थे, कभी हुजूर ने किसी पे जुल्म नहीं किया। इतनी मुतअद्दिद बीवियां हो तो जुल्म का होना तो लाजिम है, हमसे एक बीवी नहीं संभली जाती। फतवे जरूर पूछते 2, 3, 4, लेकिन एक का तो ठिकाना नहीं है, एक को टाइम नहीं देते। वो उसी को रखते हुए रात को 3 बजे आते तो 3 होगी तो क्या करेंगे। मिशकात में 2 बीवियां, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया। कल कयामत का दिन होगा, आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। ये तो कुरान का हुक्म है, 4 तक की इजाजत मेरा आपका हुक्म थोड़ा ही है, वो तो अल्लाह का हुक्म है, कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बहुत सारे पहलू को भी तो देखना है। कुरान में सूरह निसा में इसकी इजाजत है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मतना व थुलाथ व रुबा। कुरान अल्लाह ने जो औरतें तुम्हें पसंद है तुम शादियां करो, 2, 3, 4 इजाजत है, लेकिन पहले एक पहली बीवी का तो हक अदा करे। मैं कहता हूँ सिर्फ अम्मी आयशा और हुजूर की जिंदगी पढ़ ले, उर्दू नहीं आता ना तो उलमा से सुन ले, सीख ले। मैं कहता हूँ जुमा में जल्दी मस्जिद में जाके कुछ वाज सुन लिया करे, इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में तुम्हारे सीनों में बहुत सारा इल्म अल्लाह डाल देगा। दुनिया का सब जानते हैं, यहाँ सारे कोरे हैं, उलमा की कदर करे। हम जिस बस्ती में आबाद है, यहाँ 150 उलमा है माशाल्लाह, छोटी के जो अच्छी माशाल्लाह सलाहियतों के मालिक है।
مرض ہے، بیماری ہے، ہمیں جمعہ میں تبھی پہنچنا ہے جب خطبہ کا وقت ہوگا۔ میں تو مشاورت دیتا ہوں کہ آپ بیان بھی اب نماز کے بعد شروع کرو، پورا مجمع آ جاتا ہے نا بیان، نماز میں تو سب آتے ہیں، تو مسجد تک بند چاروں طرف سے مقفل کر دو، مؤذن صاحب سے کہو بس سب کو بلاک کر دو، نہیں سنتے زبردستی سناؤ بیان نماز کے بعد بیان۔ یہ تو پھر بھی بڑے ہوشیار ہے، سیڑھی منگوا کے اوپر سے نکل جائیں گے۔ کتنے خوبصورت ماحول میں آباد کیا، کچھ علاقے آپ جا کے دیکھ لو، ہم بہت سارے اسفار کرتے ہم نے دیکھا ہے، کتنے لوگ ایسے جنہیں کلمہ نہیں آتا، درود شریف نہیں آتا ہے۔ آپ جن علاقوں میں آباد ہیں آپ خوشی مناؤ کہ آپ کے بچے بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ کے بچوں کو مکتب کی تعلیم مل رہی ہے۔ جن علاقوں میں مکتب کی تعلیم نہیں ہے ان کے دامن میں کلمہ نہیں ہے، انہیں ڈھنگ کا درود شریف نہیں آتا۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، مکاتب کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہے، چوٹی کے بڑے خوبصورت صلاحیتوں کے علماء ہماری بستیوں میں موجود ہے۔ ان کی نقالی نہ کرو، نقل اتارنی ہے تو آمینہ کے لال کی نقل اتارو، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سنتوں میں ڈوب جاؤ۔ جنازے اٹھانے والے روئیں گے، انشاءاللہ میرے آقا تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا۔ جاؤ ابو بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھے، 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر نے۔ جب پہلی دفعہ کہا نا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے تو امی عائشہ نے حضور سے فرمایا تھا نہیں میرا ابا بڑا کمزور دل والا آدمی ہے، کئی دن ہو گئے مصلی خالی ہے، محراب خالی ہے، منبر خالی ہے، اگر میرا ابا مصلی محراب خالی دیکھے گا تو برداشت نہ کر سکے گا، آپ یہ حکم نامہ کسی اور کے لیے جاری فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ پسند ہی نہیں کرتا جس بستی میں ابو بکر موجود ہو کوئی دوسرا آگے چل کے نماز پڑھائے۔ پھر جب طبیعت میں کچھ بشاشت پیدا ہوئی، آپ نے پوچھا حجرے میں کوئی ہے؟ کہا ہاں علی ہے، عباس ہے، کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا گیا، علی اور عباس کے کاندھوں پہ سہارا لے کر حضور مسجد کی طرف آئے، پیروں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ کر آ رہے۔ ابو بکر نے کنکھیوں سے دیکھا میرا محبوب آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، میرا پیر آ رہا ہے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، اشارہ کر کے کہا ابو بکر میں ہٹانے کے لیے نہیں آیا، میں جمانے کے لیے آیا ہوں۔ پتا چلا امامت کبریٰ بھی ابو بکر کا حق ہے، امامت صغریٰ بھی ابو بکر کا حق ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامن مرسل ہے، جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام تھا عبداللہ، بولو زور سے کیا نام تھا؟ ارے بولو زور سے، عبداللہ۔ عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عمر کے نام کے شروع میں ہے عین، عثمان کے نام کے شروع میں ہے عین، علی کے نام کے شروع میں ہے عین، لہذا ان چاروں کو ماننا ہے فرض عین۔ مکتب پڑھا ہے، استاد پڑھاتے ہیں نا عین خالی غین پہ نقطہ، مار کھائیے کہ نہیں کھائی؟ عین خالی غین پہ نقطہ، یہ چاروں صحابہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عین پہ کوئی نقطہ نہیں، لہذا صحابہ کے کردار پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ آمینہ کا لال پیر ہے، صحابہ ان کے مرید ہے، آمینہ کا لال استاد ہے، صحابہ ان کے شاگرد ہیں، آمینہ کا لال امام ہے، صحابہ ان کے مصلی ہیں، آمینہ کا لال مقتدی ہے، صحابہ ان کے پیروکار ہیں، آمینہ کا لال شمع ہے، صحابہ ان کے پروانے ہیں، آمینہ کا لال چاند ہے، صحابہ ان کے ستارے ہیں، رحمت کے فوارے ہیں، عجیب نظارے ہیں، جنتی سارے کے سارے ہیں۔ 17 نمازیں پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بعد صحابہ کو اکٹھا کر کے واعظ، یہ آخری واعظ تھا،
اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. موٹی موٹی باتیں حضور نے صحابہ کو بتلائی. وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. واز کہنے والا آمینہ کا لال ہے, سننے والے ابو بکر اور عمر ہے. وہ کتنا خوبصورت موسم ہوگا. انشاءاللہ جنت میں ایک جلسہ ہوگا جس کی قیادت حضور فرمائیں گے. بولو انشاءاللہ آمین. اللہ اس جلسے میں مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع نصیب فرمائے. پہلے کہو حضور کی سیرت کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. غلامی میں جئیں گے, غلامی میں مریں گے انشاءاللہ, کیونکہ حضور سے بڑی ذات دنیا میں کوئی آئی نہیں, نہ کوئی آئے گی. اتنا خوبصورت دین, اتنی خوبصورت سیرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پی جاؤ, اللہ کے نبی کی سیرت کو زندگی میں اتارو. مر جاؤں گے نا شوق سے جنازے اٹھانے والے روئیں گے, انشاءاللہ اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. مسجد نبوی یہ تو بتا, مسجد نبوی یہ تو بتا, سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے, گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. بزم نبوت میں صدیق بھی, فاروق بھی, عثمان و علی بھی, چاروں یار ستارے ہوں گے, بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے, جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا. بچے آتے تھے نا حضور, مسکراتے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, 7 دن تک خوشبو نہیں جاتی تھی. اللہ نے ایسا خوبصورت خوشبو والا نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. بڑا خوبصورت واز, موٹی موٹی باتیں حضور نے فرمائی. کہاں یہ انصار میرے میزبان ہیں, انہوں نے, یہ میرے محسن ہیں, ان سے محبت کرنا, کیونکہ ان کا میرے اوپر جو احسان ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. انصار میرے میزبان ہیں, میرے محسن ہیں. انصار کو کبھی گالی نہ دینا, انصار صحابہ کی کبھی برائی نہ کرنا. پھر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, آپ کو دنیا میں رہنا ہے, آپ کی مرضی, میرے پاس آنا ہے تو آپ کی مرضی. اللہ, اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا. سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے, ابو بکر کی چینخیں نکل گئی. صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا وہ اور کوئی نہیں, حضور کی خود کی ذات ہے. اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے, دنیا میں رہنا ہے, آپ کی مرضی, میرے ملاقات کرنا ہے, آپ کی مرضی. حضور نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. سارے صحابہ کی چینخیں نکل گئی. کہاں سب سے بڑا عالم عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ کا ابا ابو بکر ہے. حضور نے فرمایا جن جن کے میرے اوپر جتنے احسان ہیں ساروں کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں, سوائے صدیق اکبر, ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا دے گا. پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ نے لعنتی بنا دیا یہود اور نصارہ کو, کیوں انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. یہ حضور نے لعن اللہ الیہود والنصارى. سجدہ حضور فرماتے صرف کسے ہوتا ہے؟ بولو, نفس کعبہ کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے, سجدہ صرف ہوتا ہے اللہ کو ہوتا ہے. قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات میں ہے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہاں فلاں علاقے سے میں آیا ہوں, وہاں کے گورنر کو رعایا سجدہ کرتی ہے, آپ امام الانبیاء ہے, سارا جہان اللہ نے آپ کی جوتیوں کے صدقے میں بنایا, آپ کی اجازت دے ہم بھی آپ کو صدقہ کریں. حضور نے فرمایا صدقہ جائز نہیں ہے, صدقہ سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے. دنیا میں ترمذی میں ہے, اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم تھا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, عورت کو حکم تھا اپنے خاوند کو سجدہ کرے, ورنہ کسی بھی ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے. جنازہ ہمارے سامنے علی حجویری کا پڑا ہوا ہو, جنازہ مجدد الفسانی کا پڑا ہوا ہو, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا پڑا ہوا ہو, جنازہ ہمارے سامنے مجدد الفسانی کا پڑا ہوا ہو, بابا فرید گنشکر کا پڑا ہوا ہو, معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا پڑا ہوا ہو. جنازے کی نماز میں رکوع نہیں, سجدہ نہیں. اللہ ثابت فرمانا چاہتا ہے سجدہ ولی کو نہیں ہوتا, سجدہ رب العالمین کو ہوتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم تھا اپنے خاوند کو سجدہ کر. اب تو الٹا یہ سجدہ کرا گئی, پان بھی کھانے جانا پوچھ کے جانا پڑتا ہے.
جو سارے حکام ان کے نا وہ سارے انہوں نے لے لیے. جو حالانکہ کتابوں میں حدیث میں عورت شوہر کو پوچھے بغیر تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتی, شوہر کو پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب تو شوہر کو باہر نکلنا ہو تو یہاں اجازت مانگنی پڑتی, پان کھا کے آؤ, سوڈا پی کے آتا ہوں, نہیں یہاں بیٹھو, نہیں جانا, نہیں جا سکتے. اور یہ بغیر اجازت کے سارے بازاروں میں گھومتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. مجال ہے شوہر پوچھ لے, فون بھی نہیں کر سکتے کہاں ہے. پوچھ بھی لیا نا تو کہہ دیں آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. ارے بھروسے کی بات نہیں ہے, وہ میرا پاکٹ لے کے تو گئی ہے, مسئلہ پاکٹ کا ہے, اجازت تو کہاں لینے والی تھی. کچھ نہیں بول سکتے, کیوں؟ کیونکہ یہ بھی رات کو 3 بجے آتا ہے, یہ بھی صبح آتا ہے. قصور ایک طرف سے نہیں, قصور دونوں طرف سے. ایک طرف سے ہوتا تو یہ ظالم ٹھہرتا ہے یا یہ ظالمہ ٹھہرتی. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ نے لعنتی بنا دیا یہود اور نصارہ کو, انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. آگے فرمایا اللہم لا تجعل قبری اصنام الہ العالمین, تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. میری تمہارے فیکٹری کا پہرا دینے والا, میری تمہاری فیکٹری کا پہرا دینے والا چوکیدار, مکان کا پہرا دینے والا چوکیدار, میری تمہارے کارخانے کا پہرا دینے والا پٹھان, نبی کے روزے کا پہرا دینے والا رحمان. مجالے تو وہاں جھک کے دکھا دے. لا تجعل قبری اصنام, میرے نبی نے کہا تھا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. پوری دنیا میں دیکھو کتنی خرافات ہوتی ہے, وہاں گنبد خضرا میں کبھی کچھ نہیں ہوتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات, تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے, کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. پھر وہ وقت آیا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا, موت. اللہ میری آپ کی موت کو آسان بنائے. مرنا تو ہر ایک کو ہے, ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. تو حجرے کی طرف تشریف لے گئے, پردہ ہٹایا, صحابہ کی طرف دی. یہ آخری دیدار تھی. پھر اپنی بیٹی کو بلایا, فاطمہ کو. حضور کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا. صحیح حدیث میں فاطمہ آتی نا تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے, پیشانی چومتے, وہاں بٹھاتے جہاں محمد خود بیٹھا کرتے تھے. امت کو درس دیا, بیٹیوں کو پیار کرو, بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھو, بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو. ہدیہ دینا ہے پہلے بیٹی کو دو, بعد میں بیٹے کو دو. پیشانی چومنی ہے, پہلے بیٹی کی چومو, بعد میں بیٹے کی چومو. بیٹے کی پیدائش پر کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں, بیٹیوں کی ولادت پر ماں باپ منہ بگاڑتے ہیں, گویا ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں. 3 بیٹیاں جس کے پاس ہے, اچھی تربیت کی, پرورش کی, اچھا رشتہ ڈھونڈا, شادی کرائی. حضور فرماتے اس باپ پر ماں پر دوزخ کی آگ حرام. اب بہت سارے گھر دیکھے, ماں باپ کی وقت ضعیفی میں اکثر بیٹے کام نہیں آتے, بیٹیاں کام آتی ہیں. میرے نبی کی تو ساری بیٹی آتی. فاطمہ کو بلایا, کہاں کان میری طرف کرو, کچھ کام. فاطمہ روئی, کہا دوسرا کان میری طرف کرو, پھر کچھ کام. تو فاطمہ ہنسی. امی عائشہ دیکھ رہی, کہا فاطمہ یہ کیا بات, پہلے کہاں تو روئی پھر ہنسی, کیا بات ہے. کہا پہلے کہا کہ بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, صبر کر لینا, کل تیرا بیٹا کربلا میں سب صبر کر کے دکھائے گا. پھر کہا نا بیٹی ناراض غم مت منانا, رونا نہیں. دوسرے کان میں کہا میرے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کر ملیں گی. حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. علی فرماتے ہیں حضور کی وصال کے بعد کبھی فاطمہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. حضور کی وصال کے بعد میں نے کبھی فاطمہ کو مسکراتے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. موت
موت سے کسی کو مفر نہیں، ہر ایک دنیا سے جاتا ہے، جائے گا۔ گزشتہ سال سیرت النبی کے پروگرام میں کتنے لوگ یہاں ہوں گے؟ آج دنیا سے چلے گئے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہماری تمہاری نظر میں کوئی نہ کوئی ایسا پہچان والا ہے جو ماضی قریب میں گزر گیا ہے۔ روزانہ فون پہ کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے، فلاں بندہ چل بسا، فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا۔ ایک وقت آئے گا میرا تمہارا میسج موبائلوں میں گھومے گا کہ فلاں بندہ چلا گیا، وہ میں اور آپ ہوں گے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کی بگاڑے موت نے، دارا سکندر جیسے پچھاڑے موت نے، قبروں میں کتنوں کو گھاڑ دیا موت نے۔ آنے والی کس سے ڈالی جائیں گی، جان ٹھہری جانے والی جائیں گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن آئے گا میرے اوپر آپ خاک ڈالی جائے۔ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا یہ تین مٹھی ڈالتے نا ہم آج کتنے مردوں کے چہروں پہ مٹی ڈالتے، ایک وقت آئے گا اس رسم سے میں اور آپ گزریں گے، لوگ ہمارے مردہ جسم پر مٹی ڈالیں گے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدائے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گھاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ تو کنڈا کھٹکھٹایا، کہاں کون؟ کہاں جبریل، اسرائیل کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ سنو دھیان سے سنو، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے بڑے مہربان تھے، مشفق تھے۔ اسرائیل کہاں ہے؟ کہاں بابے جبریل پہ کھڑے ہیں، اجازت دو تو لے آؤ، کہا لے آؤ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پہلا موقع ہے میں سلام کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے سلام کیے بغیر نہ جانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو وہیں چھوڑ کے آ جانا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ جبریل کی طرف دیکھا، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ وہاں بھی امت کی فکر، آخری موقع ہے، پوچھ کے آئے، کہاں اللہ فرماتے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہ چھوڑوں گا۔ پھر اسرائیل نے کہا کاروائی شروع کرو، کہاں کرو، لیکن ایک بات کا جواب دو، کہاں کیا؟ کہاں جب تم قبض روح کا سلسلہ چلاتے ہو، جب تم کسی کی روح نکالتے ہو تو کیسے نکالتے ہو؟ تکلیف ہوتی ہوں گی نا، کہاں ہوگی، میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں، کہاں اپنی امت کی بات کرتا ہوں، کہاں کبھی گھٹنوں پہ روک لیتا ہوں، کبھی جانگوں، کبھی ران پہ روک لیتا ہوں، کبھی کمر پہ روک لیتا ہوں، کبھی سینے پہ روک لیتا ہوں، روک روک کے کھینچتا ہوں، تکلیف تو ہوگی۔ حضور نے فرمایا چل بیٹھ سودا کرتے، کہاں کیسا سودا؟ کہاں قیامت تک میرے جتنے امتی آئیں گے جس کو جتنی تکلیف دینی ساری اکٹھی کر، آج وجود مصطفیٰ پہ ختم کر دے، برداشت کر لوں گا، لیکن میرے امتی کو موت کے وقت تکلیف وہ برداشت نہیں کروں گا۔ بتاؤ لے آؤ ایسا کوئی مشفق۔ ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے۔ ایک عورت جب گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، نیم پریا لباس پہن کر، شادیوں میں جب اپنے حسن کا جلوہ جانب کو دکھاتی ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے۔ ایک تاجر جب ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چوبتا ہے۔ ایک نوجوان جب ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے۔ اتنا بڑا مشفق، یہ امت شراب پینے والی، یہ امت لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والی، یہ امت حرام خوری میں مبتلا ہونے والی، یہ امت کاروبار میں چٹنگ کرنے والی، یہ امت وراثت میں سے بہنوں کا حصہ ہضم کر جانے والی، یہ امت ممبر و محراب کا مذاق اڑانے والی، قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانے والی، ممبر و محراب کا مذاق، جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والی، ماں باپ کا گریبان چاک کرنے والی، وہ سارے گناہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا وہ ساری امت کرتی ہے۔ اور کس کی امت؟ آج ساری تکلیفیں آج جھیل لوں گا، جتنی میری امت کو دینی ہے وہ برداشت کر لوں گا، لیکن نہیں چاہتا میں محمد مصطفیٰ کی موت کے وقت میری امتی کو تکلیف ہو۔ گانا نہ سنو، قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، کاروبار میں چیٹنگ نہ کرو۔ مشکات شریف میں ہے، ایک پیسہ تمہارے جسم میں ناجائز لگ گیا، کپڑوں میں
10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے ہے، 1 درہم حرام کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے کپڑوں پہ کتنے سود کے دھبے لگے ہوئے ہیں، کتنے مظلوموں کی آہیں لگی ہوتی ہے، ہم کتنا معیوب چیزیں بیچ دیتے ہیں، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا 2 لاکھ کا نفع ہوگا، یہ 2 لاکھ نہیں ہے، یہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، رسوائی اور خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یہ آخری جملہ تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، تیری ملاقات کا مجھے شوق ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے نبی کی روح پرواز کر گئی، امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتی روتی فرمانے لگی مدینہ والو، امت کے غم میں رونے والا محمد چلا گیا، او مدینہ والو، قرآن کے لیے مار کھانے والا محمد چلا گیا، او مدینہ والو، احد کی جنگ میں موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی دانت شہید کرانے والا محمد چلا گیا، او مدینہ والو، حاتم طائی کی بیٹی کے ننگے سر پر مزمل کی چادر ڈالنے والا محمد چلا گیا، او مدینہ والو، حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں چادر بچھانے والا محمد چلا گیا، او مدینہ والو، یتیموں کو کاندھوں پہ بٹھا کر عیدگاہ لے جانے والا محمد چلا گیا، مدینہ منورہ میں کوہرام برپا ہو گیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ابو بکر صدیق تشریف لائے، عمر ابن الخطاب نے تلوار نکالی، اگر کسی نے کہا محمد چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، عثمان ابن عفان پہ سکتہ کاری ہو گیا، علی پہ گشی کاری ہو گئی، عائشہ رو رہی ہے، فاطمہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا، فاطمہ روتی روتی کہنے لگی میرے ابا کی جدائی کا میرے اوپر اتنا صدمہ گوا، اتنا صدمہ گوا، اگر یہ صدمہ پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، میرے ابا کی جدائی کا میرے اوپر اتنا صدمہ گوا، اگر یہ صدمہ سورج کو دے دیا جائے اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے، جس اونٹنی پہ میرا نبی سواری کیا کرتا تھا 3 دن تک کھایا نہیں پیا نہیں، جس گدھے پہ میرا نبی سواری کیا کرتا تھا قبیلے بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے خاتمہ کرا دیا، میرا نبی نہ رہا میں نے جی کے کیا کرنا ہے، عبداللہ ابن انیس کا رو رو کے برا حال ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر کا رو رو کے برا حال ہو گیا، بلال کی میں تمہیں کیا داستان بتاؤں، کبھی مسجد کے اندر کبھی مسجد کے باہر، کبھی محراب کے اندر کبھی محراب سے باہر، کبھی منبر کے پاس روتے روتے کہنے لگے او امی عائشہ، سیدنا بلال کہہ کر عزت دینے والا محمد کہاں چلا گیا، او امی عائشہ، سیدنا بلال کہہ کر کعبہ کی چھت پہ چڑھوا کر اذان دلوانے والا محمد کہاں چلا گیا۔ صحابہ فرماتے جب حضور آئے تھے نا مدینے میں ساری چیزیں روشن ہو گئی، حضور چلے گئے دنیا سے، ازلم منہا، اب پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں اندھیرا سارے، اور عمر نے تو تلوار نکالی، اگر کسی نے کہا نا کہ محمد چلے گئے گردن اتار دوں گا، وہ تو ویسے یوں گئے ہیں ایسے گئے جیسے موسیٰ کوہ طور پہ ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، ابھی گئے ابھی آ جائیں گے۔ اس موقع پر اگر امت کی ایمان کو سنبھالا تھا تو ابو بکر کی ذات تھی، سارا منظر بھانپ لیا، پھر منبر پر چڑھے اور امت کی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو کنارہ لگایا، گئے ہوئے حواس واپس آ گئے، گئی ہوئی عقلیں واپس دہرائی، اور ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا من کان وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے میرا اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ جب خطبہ دیا تب امت کے ایمان کو ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو کنارہ ملا۔ اور ایک بات، آخری بات،
ہمارا باپ مرتا ہے، بھائی مرتا ہے، وراثت میں پراپرٹی ملتی ہے، جائیداد ملتی ہے، دکانیں ملتی ہیں، مکان ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہے۔ ہمارے نبی نے مجھے اور آپ کو وراثت میں ترکے میں کیا دیا؟ بال حضرت طلحہ کے پاس چلی گئی، تلوار حضرت علی کے پاس چلی گئی، جتی مبارک حضرت انس کے حصے میں چلی گئی، مہر نبوت ابو بکر کے پاس، کپڑا امی عائشہ کے پاس۔ میرے تمہارے حصے میں کیا آیا؟ بال طلحہ لے گئے، جتی انس لے گئے، علی کو تلوار مل گئی، مہر نبوت ابو بکر، کپڑا امی عائشہ کے پاس۔ مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت تحفہ، عرش سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ وراثت میں مجھے اور آپ کو حضور نے دیا، جو آج میں نے آپ نے چھوڑ دیا ہے، وہ تھا اللہ کا قرآن۔ اللہ کا قرآن اللہ وارث بنا دیا۔ میں پڑھوں نہ پڑھوں، آپ پڑھے نہ پڑھے، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ ہم پڑھیں گے، ہماری آخرت سنوریں گی، قبر خوبصورت بنیں گی۔ اور قرآن سے دوستی کرو، یہ میرے نبی کا خوبصورت طریقہ ہے۔ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بیٹا سنبھالتا ہے، اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے قرآن کو آج ہم نے میتوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ یاد تبھی آتا ہے جب دادا نانا مر جائے، قرآن یاد تبھی آتا ہے جب نئی دکان بنائے، قرآن یاد آتا ہی تب ہے جب نیا گھر بنائے۔ سورہ یاسین پڑھ لو تاکہ جنات نہ آئے، پڑھاتے اس لیے تاکہ جنات سے خوف ہے، دکانوں میں پڑھاتے ہی اس لیے تاکہ دکانوں میں مال کی ریل پہ لگ جائے، سارے کسٹمر یہیں خریدنے کے لیے آئے۔ اور قرآن بھی پڑھوائیں گے، اس کے پیچھے مقصد بھی ہماری دنیا ہوتی ہے۔ قرآن کو دنیا کے لیے نہ پڑھو، قرآن کو اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھو۔ تم مر جاؤں گے نا، کوئی چیز ساتھ نہ دیں گی، ساتھ دیں گی تو اللہ کا قرآن ساتھ دے گا۔ تبارک الذی پڑھ کے سونے کی عادت بناؤ، سارے گھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ ملک قبر میں تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں نبی کی اس خوبصورت ترقی کی مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن میں اور آپ مر جائیں گے، وہ وقت آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں نعت آدھا مجمع، آدھے سے زیادہ مجمع نعت کے لیے آیا ہے۔ ہاں آپ کو پیچھے لکھوانا تھا، 4 مقرر ہے اور 1 نعت خوان ہے۔ یہ 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی کہ مجمع جمانے کے لیے، کیونکہ اصل تو میری نعت ہی ہے۔ اب پوچھ لو بیان سننے کون آیا ہے بتاؤ؟ چلو یہ تو سب بیان سننے، نعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب بیمار ہے، ابھی گھر میں عیادت کے لیے گئے تھے، ان کی ریکویسٹ ہے، کون سی نعت تھی بھائی بتا دو؟ نعت میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا؟ زور سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ سنیں گے نا دھیان سے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پیچھے والے بتاؤ، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ بھی دیں گے، جملہ سمجھ آئے، شعر سمجھ آئے تو آپ حوصلہ افزائی کریں گے، سبحان اللہ دیں گے۔ سبحان اللہ کہنے میں نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچہ ہے۔ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ زور سے، سبحان اللہ زور سے کہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو زور سے۔ ارے آپ سے زیادہ یہاں مجمع کم ہے لیکن کتنا آواز ہے، دیکھو وہاں بولو زور سے کہو ایک دفعہ سبحان اللہ، جنت میں برق لگ جائے۔ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی۔ حسان نے حضور سے قربت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی۔ یہ شعر آپ سب سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کی روح سبحان اللہ کہیں گے، بہت اچھا شعر ہے
کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، تو آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، تو آواز آئی آپ نے جنت خرید لی۔ اور ایک شعر، میرے حضور اقصی میں پہنچے جو دوستو، 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 سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی۔ اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر، عشق نبی کی اوڑھ کے چادر بلال نے، 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 کالے بدن پہ حسن کی دولت خرید لی، بہت زور سے سبحان اللہ، کالے بدن پہ حسن کی دولت خرید لی۔ اور ایک شعر، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی۔ آگے والا شعر آپ کو میں کربلا کی سیر کراؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر قلم کرا دیا لیکن سجدہ نہیں چھوڑا، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ بہت خوبصورت، سر دے کے کائنات کی دولت خرید لی، 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 اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی۔
ماں پہ ایک کلام سنا دیتے پھر اجازت چاہیں گے. میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، تیری جنت ہے تیری ماں، اپنی جنت بناؤ نا. کہ استاد سے ولی سے پیر و امام سے سارے مقام نیچے ہیں ماں کے مقام سے. استاد سے ولی سے پیر و امام سے سارے مقام نیچے ہیں ماں کے مقام سے. ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے، ہم کو سبق ملا ہے رب کے کلام سے. میری جنت ہے میری ماں، اپنی جنت بناؤ نا. تیری جنت ہے تیری ماں، میری جنت ہے میری ماں. اور ایک شعر، اے کاش پھر سے لوٹ زمانے بہار کے، رکھ کر کے سر پہ ہاتھ جو سہلا دے میری ماں. اے کاش پھر سے لوٹ زمانے بہار کے، رکھ کر کے سر پہ ہاتھ جو سہلا دے میری ماں. آئے صدا جو رب سے کہ جی بھر کے مانگ لے، میں یہ کہوں گا مولا تو لوٹا دے میری ماں. میری جنت ہے میری ماں، تیری جنت ہے تیری ماں، اپنی جنت بناؤ نا. میری جنت ہے میری ماں. ہر پیار ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے، ماں کے پیار میں کبھی دوگلا پن نہیں، کھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں. ہر چیز دو نمبر ہی مل سکتی ہے. آج بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، وہ ماں کا پیار ہے. ماں تبھی جھوٹ بولتی ہے جب بچے کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. کہا بیٹا تو روٹی چبا لے، میں نے کھانا نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. کیسی تکلیفیں اٹھا کر ہماری ماں نے ہماری پرورش کی. آج ہم بازاروں میں سکسیسفل ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ہماری ماں کی تہجد کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ہر آدمی سے کہنا پڑتا ہے بھائی دعا کرنا، ماں سے نہیں کہنا پڑتا. ماں کے ہاتھ تو ہر وقت اولاد کے حق میں اٹھے رہتے ہیں. ماں بولتی ہے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں مسکراتی ہے جنت کے ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے. ماں جب ہاتھ کو اٹھاتی ہے اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. ہماری ماں نے ہمیں کیسے پالا. آگے والا شعر، ممتا کی چھاؤ اور دعاؤں کا وہ جہاں، ماں جیسا پیار دنیا میں پاؤ گے تم کہاں. ممتا کی چھاؤ اور دعاؤں کا وہ جہاں، ماں جیسا پیار دنیا میں پاؤ گے تم کہاں. یا رب یہ التجا ہے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں گھر عطا ہو تو ہو ساتھ میری ماں. میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، تیری جنت ہے تیری ماں، اپنی جنت بناؤ نا. غربت کو غم کو
प्यार से हंस कर छुपाएंगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएंगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। ईसार जिनका इतना हो ऐसी है ज़ात माँ, जन्नत भी उनके कदमों में कैसे न आएगी। मेरी जन्नत में मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना। किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन माँ है तो समझ लो तुम्हारे पास सब कुछ है। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। शायर कहता है कोई कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चोरी दिल का जमा तो है। फैसल मेरे सुकून का इतना ही राज है, कुछ भी नहीं है पास मगर मेरी माँ तो है। मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना। मेरी जन्नत है मेरी माँ। जज़ाकल्लाह। बस करते हैं, खाना भी हजम हो गया। ये तो अच्छा माइक है, अल्लाह इनको सलामत रखे, खूब बरकत दे। क्या माइक दिया है आपने, दिल करता है। लेकिन ट्रेन का मसला है, ट्रेन चली जाएगी। मेरी ट्रेन है, रिजर्वेशन बुकिंग है, एसी में जी। बाय रोड जाना अजाब है, रोड है ही नहीं, खड्डे है। सुना दो एक मजमे में कोई ऐसा ज़ौक़ कैसे सुनाएंगे? अरे बोलो, सुना दो एक। बिगड़ी हुई बनती है, मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। क्यों रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। बहुत खूबसूरत। लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, मिलती है फकीरों को खैरात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। धुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए, धुलना है
ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ان آنکھوں سے دیکھوں میں قسمت سے ہری جالی ان آنکھوں سے دیکھوں میں قسمت سے ہری جالی آتی ہے فرشتوں کی بارات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے فیصل یہ شعر آپ آمین کہیں گے میرے لیے ہے فیصل یہ تمنا ہے مدت سے میرے دل میں فیصل یہ تمنا ہے مدت سے میرے دل میں کاش پڑھوں جا کر ایک نعت مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے آپ سب چاہتے ہیں ہماری موت مدینے میں آئے کون چاہتا ہے بتاؤ ماشاءاللہ یہ شعر آپ سب کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کروں گا اس نعت کا سب سے اچھا شعر ہے طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر آؤں نہ کبھی واپس مر جاؤں مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا دن رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ارے جزاک اللہ تو کہہ دے ایک دفعہ زور سے ماشاءاللہ بھاگ جاؤں گا کون سی نبی جی آگے چلو ٹھیک ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ بیان کے لیے میں ہوئی نہیں میں نے کہا تھا پیچھے نعت خوان لکھ دیتے آپ میرے لیے آسان ہوتا میں 15-16 سنا دیتا ایک گھنٹے میں انشاءاللہ اگلے سال ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت دے تندرستی دے آپ اس جلسے کی روح ہے ماشاءاللہ یہ ہم نے بہت ٹائم سے پڑھی نہیں ہے یہاں بھی سنائی تھی جب ظلم و جفا کے شعلوں سے الفت کا چمن تاراج ہوا انصاف کا سورج ڈوب گیا دنیا میں ستم کا راج ہوا ہر سمت چمن میں اگنے لگے ہر سمت چمن میں اگنے لگے ہر سمت چمن میں اگنے لگے پھولوں کی جگہ جب خار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے پڑھو نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے انسان
नहीं जब इंसानों का दुनिया में खुदा कहलाने लगा, जब कंकर पत्थर चौपाया माबूद का दर्जा पाने लगा। इंसान की वहशत खेजी से इब्लीस भी जब शर्माने लगा, इंसान दरिंदा बनकर जब इंसानों को ही खाने लगा, तब आया खुदा को आदम की, तब आया खुदा को आदम की औलाद पे आखिर प्यार। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। तौहीद का डंका बजने लगा, बुत खानों में वहशत छाने लगी। तौहीद का डंका बजने लगा, बुत खानों में वहशत छाने लगी। खोई हुई रौनक दुनिया की फिर लौट के वापस आने लगी। किसरा का महल थर्राने लगा, ऐसर की भी अज़मत जाने लगी। इंसाफ के सूखे बागों में फिर खुशबू नई लहराने लगी। तब झूम के बोले, तब झूम के बोले दुनिया के, तब झूम के बोले दुनिया के सब मज़लूमों लाचार। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। कल क़यामत का दिन होगा, अगर कोई बचाएगा ना तो वो आमीना का लाल बचाएगा। सारे कहेंगे नफ्सी नफ्सी। एक हस्ती जिनकी ज़बान पे होगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। शायर कहता है, बहुत अच्छा शेर, जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो कि मूसा ईसा हो जब सबके कलेजे डोलेंगे। जब सारे पैगंबर, जब सारे पैगंबर, जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो कि मूसा ईसा हो जब सबके कलेजे डोलेंगे। जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबो लेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबो लेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रो लेंगे। तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, सब बोलेंगे एक बार क्या, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए। जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बड़े गुनहगार है, पापी है, मुजरिम है। रात के अंधेरियों में, दिन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफ़ी अता फरमा।
یا اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اب تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، یا اللہ آنے والی زندگی کو تیری مرضیات والی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن ذکر رحمان کا شوق اور جذبہ عطا فرما، بھوک کینہ عداوت دشمنی حسد لالچ جو دکھائی تمام روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، یا اللہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے، تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہزاروں لوگ کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، قبرستانوں میں پیوند خاک ہو گئے، ہم جانتے ہیں اس رسم سے ہمیں بھی گزرنا ہے، یا اللہ وہ دین آئے، یا اللہ اس سے پہلے یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے مائیں جن کے باپ زندہ ہے یا اللہ خدمت کر کے جنت لوٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ بقید حیات نہیں ہیں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کو کروٹ کر وہ جنت کی بہاریں نصیب فرما، یا اللہ اولاد کو یا اللہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بزم کو سجانے میں جن نوجوانوں نے بزرگوں نے جس لائن کا حصہ لگایا ہے تمام کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، تمام کی صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے سامعین حاضرین اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں اس جلسے میں تشریف لائے، زینت بخشی، یا اللہ چار چاند لگائے تمام سامعین تمام حاضرین کو، یا اللہ بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ کون کس لائن سے اس مجمع میں پریشان ہے، ان سے اچھا تو جانتا ہے، جو جس لائن سے پریشان ہے تیرے محبوب کا سیرت النبی کا خوبصورت عنوان ہے، یا اللہ اس عنوان کے صدقے میں سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، ہمارے ساؤنڈ سسٹم والے یعقوب بھائی یا اللہ ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے، جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے یعقوب بھائی کی عمر میں برکت عطا فرما، کئی سالوں سے اس لائن میں یا اللہ اس پلیٹ فارم پر یا اللہ تقریر کے عنوانوں پر یا اللہ جگہ جگہ کریا بستی بستی جاتے ہیں اور اپنے خوبصورت سسٹم سے خوبصورت آواز خوبصورت پیغام یا اللہ سامعین تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے نسلوں میں دین کے دائی شہدائی پیدا فرما، ہمارے منا بھائی یا اللہ ہمارے قایقین صاحب یا اللہ دیگر بہت سارے نوجوان بہت سارے محبین ہیں، یا اللہ سب کی محبتوں کا بھرپور بدلہ دنیا آخرت میں انہیں عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، یا اللہ صورت بستینی علاقے میں بہت سارے نوجوان یا اللہ ہر وقت میرا ساتھ دیتے ہیں، بہت سارے نوجوان یا اللہ اس مجمع میں میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے احسانات کا پورا بدلہ دنیا آخرت میں اللہ اپنے خزانے غیب سے انہیں عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔